تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، اللہ رب العزت کا ہم سب پر خاص فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین حنیف اور دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لائق فائق اور قابل لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دین اسلام کی نعمت نہیں مل سکی، وہ محروم ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، دنیا کا بہت سارا علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے آ جائیں۔ کیوں؟ جب انہوں نے اعراض کیا تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوں۔ اگر وہ اللہ کے قریب آتے، اللہ کا پیغام سمجھتے تو اللہ کریم ان کو اپنے رستے میں قبول فرماتا۔ اس لیے آپ اور میں جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو ساری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا، ان کے اندر ڈفرنس، ان کے اندر اختلاف واقع نہ ہوتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر آپ کے رب کا رحم ہو جائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تیری رب کی یہ بات پوری ہوگی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔ یہ وہ سبب ہے کہ وہ اختلاف کر گئے دین اسلام سے، دین حنیف سے۔ دنیا کے اندر اختلافات کی بہت ساری سطحیں ہیں۔ مذاہب کا اختلاف ہے، ملکوں کا آپس میں اختلاف ہے، عوام کا حکمرانوں سے اختلاف ہے، بین المسالک اختلاف موجود ہیں، ایون ہمارے گھروں کے اندر باپ اور اولاد کا اختلاف موجود ہے، ماں اور اولاد کا اختلاف موجود ہے۔ سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا کیے ہیں، سارے اپنے رویوں، سوچ فکر، اپنے جسمانی ساخت، اپنا دماغ، اپنی سوچ فکر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو گویا اختلاف، یہ آواز تھوڑی کم کر، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اختلاف کو حل کیسے کیا جائے۔ ہر جگہ اختلاف موجود ہے، دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی اختلاف، وہ تو عام ہے نا، ہر بات پہ اختلاف عام ہے۔ ہمارے معاشروں کے اندر ابھی بھی آواز زیادہ ہے، آواز کم کر۔
ہمارے معاشروں میں اختلافات کو ہوا دینے والے اور بڑھانے والے زیادہ ہیں، اختلافات کو کم کرنے والے، ختم کرنے والے، مٹانے والے کم ہیں۔ یہ ہر سطح پہ دیکھ لیں، دنیا کے اندر دیکھ لیں، مذاہب میں دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، میاں بیوی میں دیکھ لیں، اختلافات کو مٹانے والے کم اور بڑھانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جس پر تیرے رب کا رحم اور کرم ہو جائے وہ سیدھے رستے پہ ہے، وہ اختلاف پر نہیں ہے۔ اختلاف کہتے ہیں کسی ایک شخص جس راستے پہ چلتا ہے اس کے متضاد چلنا، جس سوچ فکر کا وہ حامل ہے اس سے مختلف سوچ فکر رکھنا۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ متضاد ہی سوچ فکر، یہ ضروری نہیں ہے، مختلف ہو جائے، اس سے ذرا ہٹ کے ہو جائے، اس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ اور اس سے ایک بڑی ٹرم ہے جسے جدل بولا جاتا ہے، مجادلہ، جھگڑا، باتوں باتوں میں آواز کا اونچا ہو جانا۔ اور علامہ جرجانی وغیرہ نے جدل کا ترجمہ اور معنی مفہوم یہ لکھا ہے کہ جب انسان کے پاس اتنا ملکہ آ جائے، انسان کے پاس اتنا ملکہ آ جائے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر دے، وہ جدل کرتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک اوپر والا لفظ ہے، وہ ہے شقاق، جھگڑنا، شدید نوعیت کا جھگڑا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی ٹھان لے میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، میں نے اس گفتگو کے اندر، اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر، اپنے گھر میں، اپنی سیاسی پارٹی میں، اپنے مذہبی مسلک میں جہاں بھی ہوں اپنی بات منوا کے چھوڑنی ہے۔ اسے کہتے ہیں شقاق، اور اسی کا نام گمراہی ہے۔ اسی کا نام کیا ہے جی؟ گمراہی۔ سچا ہوں تب بھی، جھوٹا ہوں تب بھی، کسی کو جیتنے نہیں دینا، اپنی بات منوا کے چھوڑنی ہے اور اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود سچا ثابت کر دینا، اور اس پر مصر رہنا، اصرار کرنا، ضد اختیار کرنا، یہ شقاق۔ تینوں میں سمجھ فرق آ گیا؟ اختلاف کیا ہے، جدل کیا ہے، علم المجادلہ کیا ہے، اور شقاق کیا ہے۔ شقاق شدید نوعیت کی مخالفت، جھگڑا۔ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جھگڑوں کا نتیجہ اور جو انجام ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی فیلڈ کو لے لیں، رشتہ داریاں لے لو، مذہب لے لو، سیاست لے لو، کوئی چیز لے لو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اتنی بڑی کائنات کے اندر، یونیورس کے اندر میں تنہا ہی ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور اس کے پیچھے سوچ پتہ کیا ہے؟ مجھے کسی سے کیا لینا دینا، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، اولاد ہے، کاروبار ہے، ہر چیز ہے، نہیں کو ملتا نہ ملے۔ مذہب کے اندر دیکھ لیں، ایک ایک مسلک کے اندر ہر بندہ اپنے تفردات اختیار کیے ہوئے، ایک ایک مسلک میں شدید قسم کی اختلافات پیدا کر لی ہم نے۔ سیاست کے اندر تو بے شمار ہے نا، ہاں جی، ہر بندہ اپنی سیاسی پارٹی، ہر بندہ اپنی سیاسی پارٹی، اور مذہب کا بھی یہی حال، ہر بندہ اپنی مذہبی جماعت، ہر بندہ اپنی مذہبی جماعت، 4 جماعتیں پڑھ جاؤ، اپنی مذہبی جماعت، اختلاف کر جاؤ، الگ ہو جاؤ، میں لیڈر ہوں، میں قائد ہوں۔ حالانکہ ہونا پتا کیا چاہیے تھا؟ یہ ایک پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جتنا بڑا آپ کا ٹاؤن ہے نا، ایک بہت بڑی جامع مسجد ہوتی ہے اور ایک خطیب کافی ہوتا، ایک خطیب کافی ہوتا۔ آپ جی کرے کون؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ریاست صحیح معنوں میں اسلامی نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام بھی موجود نہیں ہے۔ ہر بندے نے، اب دیکھیں کوئی سادہ مسجد، آپ کو پیٹرول پمپ پہ سادہ مسجد نظر آئے گی، یا کسی کارخانے یا فیکٹری میں آبادی کے اندر ہر بننے والی مسجد جامع مسجد بن رہی ہے۔ اختلاف کی بنیاد، ہمارا جو اختلاف ہے چاروں ائمہ کرام میں،
चारों ائمہ کرام آپس میں اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن اگر موقع ملا تو ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی فقہی اختلافات کے باوجود۔ تو ہر بندہ اپنی سوچ فکر کا، مثالیں بہت ساری ہیں، غامدی صاحب ہیں، اتنے تفردات کے، وہ امت کے علماء کے عقائد سے ہٹ گئے۔ محمد علی مرزا جیل میں ہے، وہ اپنی کہتا جی مینوں کوئی قبول ہی نہیں کرتا، لہذا میں اپنا اڈا لا لیا۔ ہر بندہ اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شاید بزرگوں کو تجربہ نہ ہو سکے، یہ نوجوان اس بات کا تجربہ کریں گے۔ آج یورپ کے اندر اسی اختلاف نے انسان کو تنہا کر دیا۔ اب وہ بات کرنے کو ترستے ہیں، میں بیٹھوں تو کس کے ساتھ بیٹھوں، بات کروں تو کس سے بات کروں۔ وہاں باقاعدہ تنظیمیں ہیں، یہ شاید میں نے پہلے بھی کسی خطبے کے اندر یہ بات بتلائی تھی، وہاں باقاعدہ آرگنائزیشنز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، آپ ان کو فون کال کریں، وہ آپ کو گفتگو کرنے کے لیے آپ کو لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، کتنے ٹائم کے لیے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اب تنہائی کا لوگ اتنا شکار ہیں اختلاف کر کر کے کہ اپنی تنہائی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اب وہ لڑکے لڑکی سے گفتگو کے پیسے دیتے ہیں پر آر، گھنٹے کے حساب سے، آدھے گھنٹے کے لیے اتنے پیسے لیں گے۔ کیوں؟ میں تنہا ہوں، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، مجھے ایک فرد چاہیے جس سے میں تھوڑی دیر باتیں کر سکوں۔ کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے؟ یہ جا کہاں رہے ہیں؟ ہم انجام دے کے مذہب والوں نے، سیاست والوں نے، معاشرے والوں نے، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اپنے اختلافات کا حل تلاش کرتے ہیں، اور اختلاف بڑی بڑی شخصیات کے درمیان، اب انبیاء کے بعد اللہ کی زمین پہ سب سے جو مقدس لوگ ہیں کون ہیں؟ صحابہ کرام، اس نبی کے ماننے والے فالورز، پیروکار۔ شدید قسم کے اختلافات، لیکن وہ اختلافات نظریاتی رہے ہیں، ذاتی اختلافات نہیں رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا بیڑا پتہ کہاں آ کے غرق ہوتا ہے، وہ سیاست ہو یا مذہب ہو، ہمارا بیڑا غرق ہوتا ہے نظریاتی اختلاف کو جب ذاتی اختلاف پہ لے آتے ہیں۔ اب مجھے حق حاصل ہے نا، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا ہوں، کیا مجھے حق حاصل نہیں ہے اس معاشرے کے فرد ہونے کے اعتبار سے کہ میں حکومت کی کسی پالیسی سے اختلاف کروں؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو کی لوڑ ہے سیاسی گل کرنے دی، میں اس معاشرے کا رکن نہیں، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے، نبی کا فرمان پڑھ کے آپ کی رہنمائی نہیں کرتا، اور اس میں میری رہنمائی بھی ہو جاتی۔ یہ ممبر و محراب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اصلی سیاست کے وارث یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سیاست انبیاء کا پیشہ ہے۔ یہاں میرے پیچھے بہت سارے بھائی جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے، بھائی عمران خان کے خلاف بول رہا ہے، یہ پیچھے جمعہ ہی نہیں پڑھنا۔ میں اس معاشرے کا رکن نہیں ہوں؟ کیا مجھے حکمرانوں سے اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کتنے نیرو مائنڈڈ لوگ کہ نظریے کے اختلاف کی بنیاد پہ ذات سے اختلاف کر گئے، یا اب حساب لگانے اس بندے کی عقل، سوچ اور فکر کا کہ وہ کتنا وسیع ذہن آدمی، کتنا کھلا ذہن ہے اس کا۔ بھائی نظریاتی اختلاف کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، غزوہ احزاب کا موقع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، کیا کرنا ہے کہ دار بنی نذیر کے اندر جا کے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ صحابہ کرام چل نکلے، لیکن ابھی دار بنی نذیر میں نہیں پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب دو جماعتیں، دو دھڑے بن گئے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دار بنی نذیر میں جا کے عصر کی نماز ادا کرنی، تم راستے میں ادا کرنے لگے ہو۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اس سے مراد یہ تھی کہ جلدی پہنچو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز نکل دیا تو نکل جائے، دار بنی نذیر میں ضرور پہنچنا ہے۔ بعض نے الفاظ کا اعتبار کیا اور بعض نے معنی و مفہوم کا اعتبار کیا۔ کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے دار بنی نذیر میں جا کے پڑھی۔
مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، حکم ایک ہے، جماعتیں دو بن گئی، اس کی پیروی کرنے میں اقتدا دونوں نے کی، مانا دونوں نے، ایک نے راستے میں اثر کی شروع ہو گئی پڑھ لیں اثر کی نماز، ایک نے دار بنی نذیر میں جا کے پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی کہ دونوں نے ٹھیک کیا، جس نے لفظوں کو دلیل بنایا نا اس نے بھی ٹھیک کیا، اور جس نے مفہوم مراد لیا اس نے بھی ٹھیک کیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ مسئلہ حل کرنے والی شخصیت کائنات کی سب سے افضل شخصیت موجود۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، آپ دار ثانی سے کوچ فرما چکے، اور اتنے شدید اختلافات ہوئے کہ وہ حل ہونے کے اندر آج تک نہیں آئے۔ دوسری اس کی مثال عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ ذات السلاسل کے اندر موجود ہے، وہاں ان پہ غسل واجب ہو گیا، غسل واجب ہوا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ بہت ساروں نے اختلاف، ہو بھائی عمر کیا کر رہے ہو، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، سردی ٹکا کے پڑھ رہے، جسے پنجابی کے اندر ٹکا کے ٹھنڈ، کون نہ ہے بھائی؟ اے عمر یہ کیا کر رہے ہو، اور بغیر طہارت کے نماز پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھی۔ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ عمر بن عاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہے، شدید سردی، ٹھٹھرتی رات، کیوں بھی عمر تو نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی؟ عمر بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تمہارا رب بڑے رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور عمر کو پھر یہ نہیں کہا کہ تو طہارت حاصل کر کے اپنی نماز لوٹا۔ مسئلوں کا حل، اختلاف کوئی بڑی بات نہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ جو نظریاتی یا مسئلے کے اختلاف کو ذاتیات سے نہیں لاتے۔ یہ اتنے مسلک بنے ہیں، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ ذاتیات پہ لے آئے۔ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ دین کے مسئلے کو وہ ذاتی مسئلہ بنائے۔ ہم مولویوں نے ایسا کیا ہے کہ دین کے مسئلے کو ذاتی مسئلہ بنا لیا، بس جو سوچ فکر میری ہے نا، میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ سارے کافر ہیں۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ اتنی مسجدیں، فرقے، مسلک کیوں بنے؟ ایک دوسرے کا احترام کیوں جاتا رہا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں خصوصی طور پر جو جماعتوں کے بڑے بڑے علماء ہیں، سوشل میڈیا پہ آنے والے، اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ آپ عوام کو تقسیم کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں، جوڑنے کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ آپ ایک دوسرے کا نظریاتی اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، فقہ کا اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دوسرے کو گالی دینا اختلافات کی بنیاد پہ، اس کو شقاق تک لے جانا، جھگڑا اختیار کر لینا۔ مجھے بتائیں پاکستان میں مسلک پرستی کے نام پر کتنے قتل ہوئے؟ مسلک پرستی کے نام پہ کتنے قتل ہوئے؟ بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے مسالک کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سنیوں کے، شیعوں کے، کتنے علماء مسلک پرستی کی بھیڑ چڑھے۔ بتائیں کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی مسئلہ پر، دین کا مسئلہ ہو جس میں قرآن کی رہنمائی موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہو، اور مسئلے پہ تلواریں نکلی،
ہم نے فقہی اختلافات کی بنیاد پہ ذاتی اختلافات بنا لی. ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر بھی رون کرے، کہتے ہیں جو اہل حدیث سے سلام لے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اور یہ بڑوں کی کتابوں سے پڑھا ہوا ہے جن پر حکومت اب بھی پابندیاں نہیں لگا رہی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کافر کیوں، پھر صحیح کیڑا ہے؟ اکثر کہتے ہیں پاجی کو اسلام چ داخل بھی کر لو کہ سارے کٹن کا ٹھیکہ لے آ جائے. سارے کافر پھر مسلمان کون ہے؟ تکفیر انتہائی خطرناک. ائمہ نے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ائمہ کی، انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر میں کچھ تفصیل سے بتاؤں گا، آج صرف اشارہ کیے دیتا ہوں. ایک امام حنبلی ہے نا یا حنفی ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے گیا ہے نا، فتویٰ پوچھنے، فرض کرے طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے 3 طلاقیں دے دی. جی اب ایک ہوئی ہے کہ 3 ہوئی؟ وہ ہماری طرح کے مولوی نہیں تھے کہ اپنے دماغ کے مطابق، جہاں چونکہ میں حنفی ہوں، چونکہ میں شافعی ہوں، چونکہ میں مالکی ہوں، تو لہٰذا اپنے مسلک کے مطابق میں مسئلہ بتاؤں گا. اللہ کی قسم وہ ایسے نہیں تھے. تم گھر بسانا چاہتے ہو یا جدائی چاہتے ہو؟ گھر بسانا چاہتے ہو کہ جدائی چاہتے ہو؟ جی میں تو گھر بسانا چاہتا ہوں. غلطی ہوگی. ہاں فلاں امام کے پاس چلے جاؤ، تمہیں گھر بسانے کا فتویٰ مل جائے. فلاں امام کے پاس چلے جاؤ، ان کا یہی موقف ہے، اور ایک مفتی مدلل تمہیں جواب دے دے، اس کو مان لو، وہ تمہارے حق میں بہتر. اگر نہیں پروگرام تو پھر میرا موقف یہ ہے. یہ ائمہ کی بات انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے اگلے خطبے کے اندر. اسباب کیا ہیں اختلاف کے؟ اکثر لوگ عوام سوچتے ہیں، انشاءاللہ سولوشن کی طرف آئیں گے اگلے خطبے کے اندر. ابھی میں اسباب بتا دوں، اختلافات کے اسباب کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دلیل سے ناواقفیت. میں یہاں کو مسئلہ بیان کروں، آپ کے لیے نیا ہو، آپ کہہ لیں ساری عمر ننگی 17 سالہ کا ہو گیا، مولوی نے نیا مسئلہ کر چھڑیا. بھائی آپ کو دلیل کا نہیں پتا. کیسے؟ اس کی ایک مثال ہے. ابو موسیٰ اشعری، صحیح عین کی روایت ہے بخاری مسلم کے اندر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. اجازت چاہیے، اجازت نہیں ملی. 3 دفعہ ایسا کیا، اجازت نہیں ملی، آپ واپس چلے گئے. عمر فاروق باہر نکلے، کسی کام میں مصروف تھے. عمر فاروق باہر نکلے، کون تھا بھائی دروازے پہ؟ جی یہ ابو موسیٰ اشعری. اچھا تو چلے گئے، بلاؤ ان کو. بلایا، ابو موسیٰ آئے تھے تم؟ آیا تھا. چلے کیوں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی سے ملنے جاؤ 3 دفعہ اجازت لو، مل جائے تو سلام کہہ کے داخل ہو جاؤ، نہیں تو واپس لوٹ جاؤ. میں واپس چلا گیا. اب شخصیت کون ہے سامنے؟ عمر فاروق، دینی حمیت و غیرت کے مالک. کہتے ابو موسیٰ گواہ لے کے آؤ. اچھا ہم میں سے سب کو پتا ہے اس مسئلے کا؟ وہ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہاں جی پتا ہے نا. عمر فاروق کو نہیں پتا تھا اس وقت. کہا کوئی گواہ لے کے آؤ. اور بعد نے تو یہاں تک لکھا کہ عمر فاروق نے سخت الفاظ استعمال کیے، نہیں تو تیری خبر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نام کس کا استعمال کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج مولوی صاحب ممبر پہ خطبہ دیں، یہ بھی خرابیوں کی ایک وجہ ہے کہ جو مرضی بیان کر دیں، ہم نے کپڑے جھاڑ کے اٹھ جانا ہے، مزہ آیا یا نہیں آیا، ہمارے کمنٹس اتنے ہیں. کبھی زحمت کی ہے مولوی صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر پیٹتے رہتے ہیں یا مولوی نا لڑا مارشل. بھائی تو دین کو سمجھ نہیں چاہتا. تو سمجھنا، جس دن تو نے سمجھنا شروع کر دیا نا، تجھے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، تم بازار میں مرچیں ہلدی لینے جاؤ نا، تو نے اس کی پیوریفیکیشن کے اندر کوئی پی آئی ڈی نہیں کر رکھی. کیوں جی؟ کہ میں بڑا ماہر ہوں، مجھے پتا ہے، میں فوڈ ایکسپرٹ ہوں. لیکن تو نے دھیان رکھا ہوا ہے کس دکاندار کے پاس مرچیں خالص ہیں اور کس کے پاس نہ خالص ہیں. تو نے کوشش کی ہے.
دین کے اندر کوشش کرے گا انشاءاللہ تو اپنے صحیح رستے کو پالے گا. تو اس لیے کہتا ہے کہ مولوی لڈاڑا ماردے نے تو نے دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جماعت صحابہ کی بیٹھی ہوئی, ابو موسیٰ پہنچے, او بھائی او تم سب کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت لو, مل جائے تو سلام کہہ کے داخل ہو جاؤ. کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا, ہم میں سے سارے چھوٹے بچوں کو پتا. کہا اچھا ابو سعید خدری ساتھ چل پڑے, چلو میں ساتھ چلتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے ملنے جاؤ, اجازت مل جائے 3 دفعہ اجازت لو, نہ ملے تو واپس آ جاؤ. گئے, گواہی دی, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا وہ فلانا ایڈا وڈا امام, وہ والا ایویں ہی سی. اب مجھے یہ بتائیں, عمر فاروق خلیفہ دوم, جن کو مغربی لوگوں نے کہا 1 عمر نہیں 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا, اب کیا وہ عمر فاروق ایویں ہی تھے؟ اتنی بڑی انہوں نے نہیں سی پتا, اور اسی لیے مولویوں کے پیچھے مار کھاتے ہیں نا. اور اپنے مولوی کو اپنے فرقے مسئلہ کو اسی لیے صرف آپ سمجھتے ہیں ایڈی وڈی پکڑی ہونا, اینی دنیا انہوں نے منن والی تے بھلا ایویں نہیں ہوگا. اب مجھے بتاؤ کہ عمر فاروق ایویں تھے؟ نہیں پتا ان کو دلیل کا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 10 15 20 بندے پوری جماعت کو دلیل کا پتہ نہیں ہوتا. کیسے؟ شام میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ کرام ہیں, عمر فاروق ساتھ ہیں, تو ان کی وبا پھیلی, تو ان کی وبا پھیل چکی. ہاں بھائی کیا کرنا ہے, داخل ہونا چاہیے نہیں داخل ہونا چاہیے؟ کچھ نے کہا نہیں ہونا چاہیے اور کچھ نے کہا ہو جانا چاہیے. عمر فاروق پریشان ہے کیا فیصلہ کروں. ابھی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں, یہاں ذرا بات کو غور سے سنیے گا. کہتے ہیں جی 4 امام, 4 فقہیں, 4 دبستان, 4 مکتبہ فکر, 4 اسکول آف تھاٹ. یہی سبب تھا. میں کہتا ہوں ان ائمہ کے پاس بہت ساری حدیثیں جیسے عمر فاروق کے پاس نہیں پہنچی, جیسے یہ صحابہ کی جماعت ہے جو شام میں داخل ہو رہی ہے, اتنے زیادہ صحابہ کسی کو حدیث کی دلیل کا نہیں پتا. ان ائمہ کے پاس بھی انہوں نے ذاتی قیاس کی بنیاد پر بہت سارے مسئلے بیان کیے, اور ساتھ کیا دیا تھا, اگر میرے بیان کردہ مسئلے کے خلاف تمہیں نبی کی صحیح حدیث مل جائے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا, نبی کی بات کو مان لیں, اختلاف ہی مٹ جائیں گے. لیکن ہم نے محبت اتنی کی, اتنی محبت, اتنا اعتقاد کہ امام صاحب کی بات کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ امام صاحب علیہ نہیں سب کیا سمجھتے انہوں نے بغیر سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا. بھائی انہوں نے خود کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی, میرے اسکول آف تھاٹ کے اگینسٹ, اس کے مقابلے میں, میری سوچ فکر کے مقابلے میں, میرے فتوے کے مقابلے میں نبی کی حدیث آ جائے تو خاموشی سے میری بات کو چھوڑ دے. عبد الرحمن ابن عوف پہنچتے ہیں, عمر فاروق صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں, جا کے مسئلہ بیان کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے بیان کیا تھا کہ جہاں طاعون کی وبا ہو وہاں دوسرے علاقے کے لوگ داخل نہ ہوں, اور جو وہاں موجود ہیں وہ نکل کے دوسرے علاقوں کو نہ جائیں. اور کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق کا بھی یہی ارادہ تھا کہ داخل نہ ہوں. عمر فاروق کی رائے کے مطابق عبد الرحمن ابن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث وہاں بیان فرما دی, مسئلہ حل ہو گیا. سرنڈر کر دیا صحابہ نے حدیث کے سامنے, دلیل کے سامنے. دلیل بہت بڑی قوت. لیکن آخر میں یہ بات کہہ دوں, باتیں بہت ساری انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے. آج پھر میں بات کو دہراؤں چونکہ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. کہتے ہیں جی جس کے پاس دلیل ہے نا اس کو اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی کہا تھا کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین اسپیچ, ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا انداز یہ تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا, آنکھوں کا رنگ بدل جاتا, آواز بلند ہو جاتی جیسے کسی دشمن سے آگاہ کر رہی. اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آواز کو دبا کے بیان کیا جائے, لوگ سستی کا شکار نہ ہو, دین کو سمجھ کے جائے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمارا آج کا خطبہ ہم نے ٹاپک آداب اختلاف شروع کیا ہے، اور اس کا پہلا حصہ اختلاف کی وجوہات وہ بیان کیا ہے۔ 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ اختلاف ہے، اس کا معنی بتایا ہے، لفظ جدل اور مجادلہ کا معنی بتایا ہے، اور لفظ شقاق اس کا معنی بتایا ہے، اور جو اسباب بیان کیے ہیں 2 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں کہ جن کے اندر بتایا ہے کہ اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے۔ اور اسباب کیا ہیں؟ جو پہلا سبب میں نے بیان کیا ہے اختلاف کا، جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، اور دوسرے معاشرتی معاملات کا بھی، کہ کسی دلیل کا ہمارے پاس نہ ہونا اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں اختلاف کے جن کو انشاءاللہ ہم اگلے خطبے کے اندر بیان کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ساتھ اس کے آداب بھی بیان کر دیے جائیں کہ اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اور دوسری اہم بات، تمام دوست حضرات اللہ تعالیٰ سے الحاح کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، تاکہ موسم کی صورتحال بہتر ہو جائے اور بیماروں کو اللہ کریم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔